हैदराबाद के एक रिहायशी स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 16 तलबा हो गए बीमार। तफसीलात के मुताबिक रियासती हुकूमत के ज़ेर इंतजाम रिहायशी स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात में कमी नहीं आ रही है और अब जुमे के रोज तिलक नगर वाक़े तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में खाना खाने के बाद 16 तलबा बीमार पड़ गए। तलबा ने जुमेरात की रात खाना खाने के बाद मतली, उल्टी और दस्त की शिकायत की। उन्हें फौरी तौर पर गवर्नमेंट अस्पताल किंग मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक तमाम तलबा की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। ओडिशा की दारुल-ए-हुकूमत भुवनेश्वर के सती विहार इलाके में जुमे की सुबह एक नाइट क्लब में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। आग लगने के फौरन बाद इमारत से घना धुआं उठता दिखाई दिया, जो देखते ही देखते रसूलगढ़ से सत्य विहार तक फैल गया। धुआं इतना शदीद था कि फिजा में गहरे कोहरे जैसी कैफियत पैदा हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह दफ्तर जाने के वक्त ट्रैफिक पहले ही दबाव में था, लेकिन धुआं फैलते ही कौमी शाहरा पर गाड़ियों की रफ्तार तकरीबन थम गई। मुतादिद मकामात पर लंबी कतारें लग गई और कई ड्राइवरों को रास्ता साफ होने के इंतजार में इजहार बेबसी करना पड़ा। मुकामी पुलिस ने सूरत-ए-हाल संभालने के लिए फौरी तौर पर इजाफी एहलकार तैनात किए, ताकि ट्रैफिक को किसी हद तक मुनज़्ज़म रखा जा सके। तेलंगाना जागृति समिति की सदर के कविता ने जुमे को अपने शोहर के खिलाफ दिए गए बयानात पर बीआरएस और बीजेपी के रुकन असेंबली को कानूनी नोटिस जारी किया। ये कानूनी नोटिस बीआरएस के एमएलए एम कृष्णा राव और बीजेपी के एमपी ए महेश्वर रेड्डी को भेजे गए। मीडिया से बात करते हुए कविता ने वजाहत की है कि उनके शोहर ने सरकार या अराजी पर कोई कारोबार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा या मेरे शोहर का आईडीपीएल के पास वाली जमीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये मामला ऐसे वक्त में तवज्जो का मरकज बन रहा है जब कविता और कलवा-कुंटला खानदान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा है। कविता मुसलसल अपने कजन और बीआरएस कायदीन हरीश राव और जोगिनापल्ली संतोष कुमार को निशाना बना रही है। कविता ने मजीद कहा कि उनका वक्त आएगा और वो एक दिन वजीर आला बनेगी। उन्होंने खबरदार किया कि जब वो कुर्सी पर बैठेंगी तो साल 2014 से अब तक के तमाम मामलात का जायजा लेंगी। उन्होंने कहा कि जो भी उन पर इल्जाम लगाएगा उसे कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। साल 2023 के इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त के बाद कविता ने पार्टी क़ियादत पर तनकीद शुरू की, जिसके नतीजे में वो पार्टी से अलहदा हो गई। अब वो बीआरएस दौरे हुकूमत में होने वाली मुबैयना बदनवानियों को उजागर करना अपनी मुहिम बना चुकी है। गैर कानूनी फोन टैपिंग के मामले में एक अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब एसआईबी यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के साबिक सरबराह टी प्रभाकर राव ने जुमे के रोज जुबली हिल्स पुलिस के सामने खुद सुपुर्दी इख्तियार कर ली। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक प्रभाकर राव ने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए, जो इस मुबैना गैर कानूनी निगरानी के मामले की तहकीकात कर रही है। हुकाम के मुताबिक एसआईटी ने राव से पूछताछ शुरू कर दी और तफ्तीशकारों का मानना है कि उनसे होने वाली तफसीली पूछताछ फोन टैपिंग नेटवर्क की बंदी, उसके निफाद और उसके दायरेकार से मुतालिक अहम इंकिशाफात सामने ला सकती है। प्रभाकर राव की खुदसुपुर्दगी इस केस में एक बड़े मोड़ के तौर पर देखी जा रही है। हैदराबाद के बहादुरपुरा रोड पर एक निहायत तशवीशनाक वाक़या सामने आया, जहां स्कूली बच्चों से भरे एक ऑटो रिक्शे को इंतहाई खतरनाक अंदाज में चलते हुए देखा गया। ऑटो में गुंजाइश से जायद कहीं ज्यादा बच्चे सवार थे, जबकि एक शख्स ऑटो के पीछे लटका हुआ नजर आया, जिसने मुमकिन हादसे का खतरा मजीद बढ़ा दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक ये ऑटो मुमकिन तौर पर स्कूल के बच्चों को ले जा रहा था, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही, ओवरलोडिंग और खतरनाक ड्राइविंग ने कम उम्र बच्चों की जानें बुरी तरह खतरे में डाल दी। ऐसे वाक़यात न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि वालिदैन के लिए भी शदीद तशवीश का बाइस बनते हैं। कन्नौज जिले में एक दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया। अडोनी मंडल के बाईचीगिरी के करीब एक लॉरी तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत मजमूई तौर पर 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकामी अफराद की मदद से तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अडोनी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम उसी दौरान एक हैरानकुन वाकया पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाला लॉरी ड्राइवर इस खौफ में मुब्तला हो गया कि कहीं पुलिस उसे गिरफ्तार न कर ले। उसी डर की वजह से वो हॉस्पिटल से सीधा करीबी रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ।
حیدرآباد کے علاقے فلم نگر میں ایک ٹیوشن ٹیچر نے اپنے گھر میں پڑھنے والے 7 سالہ بچے کو گرم چمچے سے داغ دیا، جس کے نتیجے میں بچے کے جسم پر متعدد جلنے کے نشانات بن گئے۔ چہارشنبے کے روز پیش آنے والے اس انسانیت سوز واقعے نے والدین میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ بچہ عثمانی یونیورسٹی کالونی کا رہائشی اور پہلی جماعت کا طالب علم ہے، جو روزانہ شام کو ٹیچر سری منسا کے گھر پر ٹیوشن لینے جاتا تھا۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ ٹیچر نے مبینہ طور پر چمچ کو گرم کر کے بچے کے ہاتھوں، پیروں اور چہرے پر داغ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ بچے کے والدین نے جب اس کے جسم پر کم از کم 8 جلنے کے نشانات دیکھے اور بچے سے اس کی رودات سنی تو فوراً فلم نگر پولیس سے رجوع کیا۔ اہل خانہ نے اپنی شکایت میں کہا کہ ہمارا بیٹا جلنے کی وجہ سے چل بھی نہیں پا رہا۔ فلم نگر پولیس نے بچے کو فوراً ایریا اسپتال منتقل کیا اور ٹیچر کے خلاف مار پیٹ اور ظلم و زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ حکام کے مطابق مزید تحقیقات جاری ہے اور میڈیکل رپورٹ اور شواہد کی بنیاد پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کے کامرڈی ضلع کے نوی پیٹ منڈل کے فتح نگر گرام پنچایت انتخابات میں آصفہ خاتون نے سرپنچ کی نشست پر شاندار کامیابی حاصل کی۔ آصفہ خاتون کے شوہر طاہر بن جعفر، جو طویل عرصے سے سعودی عرب میں مقیم رہ چکے ہیں اور مقامی سطح پر BRS کے فعال لیڈر بھی سمجھے جاتے ہیں، نے ان کی انتخابی مہم میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آصفہ خاتون کی کامیابی اس اعتبار سے بھی اہم قرار دی جا رہی ہے کہ ضلع کامرڈی کے 167 گرام پنچایتوں میں وہ واحد مسلم امیدوار تھی جنہوں نے سرپنچ کے عہدے کے لیے مقابلہ کیا اور جیت درج کی۔ ان کی فتح پر فتح نگر اور اطراف کے علاقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں جمعرات کے روز پہلے مرحلے کے تحت ریاست بھر کی 4000 سے زائد گرام پنچایتوں میں سرپنچ اور وارڈ ممبرز کے لیے پولنگ عمل میں آئی تھی، جس کے نتائج میں کئی نئے چہروں نے ابھر کر سامنے آئے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر داخلہ شیوراج سنگھ پاٹل جمعے کی صبح مہاراشٹر کے اپنے آبائی شہر لاتور میں انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق 90 سالہ پاٹل مختصر علالت کے بعد اپنے گھر دیو گڑھ میں آخری سانس لی۔ پسماندگان میں ان کے بیٹے شیلیش پاٹل، بہو ارچنا جو BJP کی لیڈر ہے، اور 2 پوتیاں شامل ہیں۔ شیوراج پاٹل سال 2004 سے سال 2008 تک مرکزی وزیر داخلہ رہے۔ اس سے قبل وہ 1991 سے 1996 تک لوک سبھا کے 10ویں اسپیکر کے عہدے پر فائز رہے۔ سال 2010 سے سال 2015 تک وہ پنجاب کے گورنر اور چنڈی گڑھ کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے۔ وہ اپنے وسیع مطالعے، باریک بینی سے کی گئی تحقیق اور بہتر تجزیاتی انداز کے باعث غیر معمولی احترام رکھتے تھے۔ مراٹھی، انگریزی اور ہندی پر عبوری اور آئینی معاملات کی گہری سمجھ نے انہیں اپنے دور کا نہایت باوقار پارلیمنٹرین بنا دیا تھا۔ تلنگانہ میں جمعرات کو منعقدہ گرام پنچایت انتخابات کی پولنگ میں ایک ووٹر نے ووٹ ڈالنے کے بعد بیلٹ پیپر کو باکس میں ڈالنے کے بجائے اسے چبا ڈالا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ جگتیال ضلع کے کوٹلہ منڈل کے وینکٹاپور میں پیش آیا، جہاں ایک ووٹر نے شراب کے نشے میں بیلٹ پیپر چبا کر ہلچل مچا دی۔ گاؤں کے 70 سالہ شخص پیٹلا وینکٹ نے نشے کی حالت میں وارڈ نمبر 4 کے پولنگ سینٹر میں ووٹ ڈالنے پہنچے۔ پولنگ عملے نے اسے سرپنچ اور وارڈ ممبر کے انتخاب کے لیے الگ الگ بیلٹ پیپر دیے اور بیلٹ باکس میں ڈالنے کی ہدایت دی، لیکن اندر جانے کے بعد وینکٹ نے بیلٹ باکس میں ڈالنے کے بجائے دونوں بیلٹ پیپر منہ میں رکھ کر چبانا شروع کر دیا اور اسی حالت میں باہر آ گیا۔ پولنگ سینٹر کے احاطے میں چبایا ہوا ایک پرچہ اس نے تھوک بھی دیا، جسے دیکھ کر عملے نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے وینکٹ کو روک کر پولیس اسٹیشن لے گئے اور کچھ دیر بعد ضروری کارروائی کے بعد چھوڑ دیا۔ آندھرا پردیش کے الوری ضلع کے چنتورو گھاٹ روڈ پر ایک دلخراش حادثہ پیش آیا۔ یاتریوں سے بھری ایک خانگی ٹریولز بس چنتورو مارڈومیلی گھاٹ روڈ پر راجوگری مٹو نامی موڑ کے قریب بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے میں تقریباً 15 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع واردات پر پہنچی اور ریسکیو کارروائیاں شروع کر دی۔ زخمیوں کو بھدراچلم کے ایریا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے وقت بس میں ڈرائیور سمیت 37 مسافرین سوار تھے، جن سب کا تعلق ضلع چتور سے بتایا گیا ہے۔ بس بھی چتور ضلع کے ہی تھی۔ یہ بس آرکو سے بھدراچلم کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں یہ المناک حادثہ آیا پیش۔ تلنگانہ کے وزیر کونڈا سریکھا کو نامپلی اسپیشل کورٹ نے غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا۔ یہ کارروائی BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر KTR کی جانب سے دائر ہتک کی زد مقدمے کے سلسلے میں کی گئی۔ KTR نے الزام لگایا تھا کہ سریکھا نے ان کے خلاف بغیر کسی ثبوت اور صرف سیاسی فائدے کے لیے بے بنیاد بیانات دیے، جس سے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے عدالت سے BNS سیکشن 356 کے تحت فوجداری کارروائی کی درخواست کی تھی۔ اسپیشل کورٹ نے اگلی سماعت 5 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے پولیس کو حکم دیا ہے کہ وزیر کونڈا سریکھا کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔
تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں جمعرات کی صبح جاریہ سال کی سرد ترین صبح ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ 3 دن سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور درجہ حرارت میں 2 تا 3 ڈگری کی گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی۔ دونوں شہروں نواحی علاقوں میں انتہائی سرد صبح کی توقع ہے۔ معین آباد میں درجہ حرارت 5.5 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ابراہیم پٹنم میں درجہ حرارت 6.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی شیلنگم پلی میں 7.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ راجندر نگر میں 8.3، مولالی میں 8.9، گچی بولی میں 10.6، کشن باغ میں 11.7، بشیر باغ میں 12 اور چار مینار میں 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ حیدرآباد اور سکندرآباد و بیشتر اضلاع میں 16 دسمبر تک شدید سردی کی لہر جاری رہے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے بی جے پی ارکان پارلیمنٹ کو ناشتے کی دعوت دی اور دونوں ریاستوں کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ وزیراعظم نے تلنگانہ کے بی جے پی ارکان کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ بی جے پی تلنگانہ میں اپوزیشن کا رول ادا کرنے میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔ وزیراعظم نے پارٹی ارکان پارلیمنٹ کو کارکردگی بہتر بنانے اور حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے کی ہدایت دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ تلنگانہ میں پارٹی کی ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں، لیکن ان مواقع سے استفادہ کرنے میں ارکان پارلیمنٹ ناکام رہے۔ وزیراعظم نے پارٹی میں گروپ بندیوں پر برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ قومی سیاسی صورتحال میں بھی بی جے پی کو متحرک ہونا چاہیے۔